آج ہم جانیں گے خدا کا زمین پر کام کرنے کا طریقہ۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا کا زمین پر کام کرنے کا طریقہ کار کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ خدا اپنے کام کو مختلف ذرائع سے انجام دیتا ہے، جن میں تخلیق، وحی، نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہدایت، یسوع المسیح کی زندگی اور قربانی، روح القدس کی رہنمائی اور قیامت اور آخری عدالت شامل ہیں۔ آئے ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تخلیق اور فطری قوانین کے ذریعے کام کرنا۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے زمین اور کائنات کو تخلیق کیا اور اسے ایک منظم طریقے سے چلایا۔ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنی قدرت کے ذریعے کائنات کو سنبھالتا ہے اور فطری قوانین کے ذریعے اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے، جیسے موسم، کشش، نقل اور زندگی کے بنیادی اصول۔ خدا نے مختلف اوقات میں اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بنی نوع انسان کی ہدایت کی۔ خدا نے قدیم زمانہ میں نبیوں کے ذریعے سے کئی بار اور کئی طرح سے باپ دادا سے کلام کیا، لیکن ان آخری دنوں میں ہم سے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنی مرضی اور پیغام کو نبیوں کے ذریعے پہنچاتا ہے اور آخر میں یسوع المسیح کے ذریعے حتمی وحی عطا کی۔ خدا نے زمین اور مختلف نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دے۔ موسیٰ کو خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالنے اور شریعت دینے کے لیے استعمال کیا، لیکن داؤد اور سلیمان کے ذریعے خدا نے اپنی بادشاہت کو زمین پر ظاہر کیا۔ یسایہ، یرمیہ اور دیگر نبیوں کے ذریعے خدا نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا اور مسیح کی آمد کی پیشن گوئی کی۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے انسانوں کے گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی کے لیے یسوع المسیح کو زمین پر بھیجا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع المسیح نے خدا کے جلال کو ظاہر کیا، معجزات کیے، سچائی کی تعلیم دی، صلیب پر قربانی دی اور مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ انسانیت کو خدا کے ساتھ ملایا جائے۔ روح القدس کے ذریعے خدا کا کام کرنا جاری رہتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق یسوع المسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد خدا نے روح القدس کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ایمان والوں کو ہدایت دے اور تقویت بخشے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہ تمہیں سب کچھ سکھائے گا اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ روح القدس ایمانداروں کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں تسلی دیتا ہے اور انہیں خدا کے کاموں کے لیے قوت بخشتا ہے۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ خدا اپنے کام کو زمین پر انجام دینے کے لیے کلیسیا کو استعمال کرتا ہے۔ کلیسیا وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ متی کی انجیل 28 باب اور اس کی 18 سے 19 آیت میں لکھا ہے، بس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ وہ سب کچھ مانے جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کلیسیا دنیا میں خدا کی بادشاہت کو پھیلانے، غریبوں کی مدد کرنے اور محبت اور انصاف کو فروغ دینے کا کام کرتی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا دنیا کے اختتام پر عدالت کرے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ آج ہم نے جانا کہ بائبل مقدس کے مطابق خدا کا زمین پر کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے۔